السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیات جہاد کی 8ویں قسط 8واں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بات ان آیتوں پر چل رہی ہے جن آیتوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 26 آیتیں بھڑکاؤ ہیں، دنگے والی ہے، فساد والی۔ اب تک ان میں سے کچھ آیتوں کی تشریح میں نے آپ لوگوں کے سامنے کر دی۔ اب 8ویں آیت آپ حضرات کے سامنے، سورۃ الانفال آیت نمبر 75۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہ آیت بھی پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہے، ایک ہی سورت کی آیت ہے اور تقریباً ملی جلی آیتیں بھی ہیں۔ اس آیت میں مہاجرین اور انصار کے بارے میں گفتگو فرمائی گئی ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ لوگوں کو کہ مہاجرین اور انصار کون ہیں۔ آیت کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا من بعد، وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا، اور انہوں نے ہجرت کی، یعنی اپنا ملک مکہ چھوڑا، مدینے میں آئے یا کسی دوسرے شہر میں جا کر بسے، وجاہدوا معکم، اور اے مسلمانوں تمہارے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد بھی کیا، فاولئک منکم، تو بے شک وہ لوگ تمہی میں سے ہیں، تم سے الگ نہیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار لوگ ایک دوسرے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، سب سے زیادہ قریبی ہیں اللہ کی کتاب میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ دیکھیں، اس میں دو اہم باتیں بیان ہوئی۔ پہلی اہم بات یہ کہ جو مسلمان بعد میں ایمان لائے یا مکے سے بعد میں ہجرت کر کے مدینے میں آئے، وہ اور پہلے آنے والے ایک ہی ہیں، یعنی ان میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، ان میں کسی بھی طرح کا کوئی ان کے درمیان کسی طرح کی کوئی ڈیوائیڈنگ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا کر یہ فرما دیا، اور مدینے والوں سے بھی کہہ دیا کہ جس طریقے سے پہلے آنے والے لوگ تمہارے بھائی تھے، بعد میں بھی مکے سے جو آئیں گے وہ تمہارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں۔ تین باتیں اس میں بیان ہوئی، بعد میں ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی یعنی اپنا وطن چھوڑا، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ یہاں بھی جہاد کا لفظ ہے، اور مجھے لگتا ہے اسی لفظ کو لے کر ساری پریشانیاں۔ خیر، اس کی میں وضاحت کروں گا۔ اس کے بعد دوسری چیز بیان فرمائی قرآن نے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار لوگ ایک دوسرے کے زیادہ قریبی ہیں اللہ کی کتاب میں۔ دراصل آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ جب مکے والے مدینے میں آئے تھے تو مکے والوں کا اپنا کوئی مدینے میں تھا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات کے ذریعے سے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، مدینے والے کو مکے والے کا بھائی۔ اور بھائی کیسا؟ بالکل اپنے بھائی جیسا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹیاں بھی بانٹ کر دی، اور یہیں تک نہیں بلکہ مرنے کے بعد یہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے۔ مکے والا مرا تو مدینے والا جو بھائی ہے اس کی جائیداد کا وارث ہوگا، اور مدینے والا مرا تو مکے سے آیا ہوا بھائی جو مہاجر ہے وہ اس کی جائیداد کا وارث ہوگا۔ یعنی ایسا بھائی بنا دیا جیسا بالکل خون کے رشتے کا بھائی ہوتا ہے۔ آپ نے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی مذہب میں ایسی مثال دیکھی ہوگی کہ ایک اجنبی کو دوسرے اجنبی کے لیے بھائی بنا دیا جائے، اور ایسا بھائی بنا دیا جائے کہ زندگی تو زندگی، موت کے بعد بھی وراثت بانٹ کر دی جاتی ہو۔ یہ اسلام کی خاصیت۔ خیر، یہ جب ہوا اور وراثتیں بٹنے لگی، اس کے بعد یہ ہوا کہ مکے میں جو رہ گئے تھے وہ بعد میں مدینہ آنے لگے، ایمان لائے اور بعد میں ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے۔ تو ایسا بھی تھا کہ کچھ جو پہلے آئے تھے مکے سے مدینہ، ان کا سگا بھائی بعد میں آ گیا، ان کا چچا آ گیا، ان کا رشتہ دار آ گیا۔ تو اب یہ تھا کہ پہلے جو آئے تھے وہ ان کا انتقال ہوتا تو ان کی وراثت کے حقدار مدینے میں رہنے والا منہ بولا بھائی بنتا، اور یہ محروم ہونے لگا تھا جو سگا بھائی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا نہیں، جو سگے رشتے کا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ نسبی رشتے کے لوگ، قرابت دار، رشتے دار، یہ ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریبی ہیں اللہ کی کتاب میں۔ اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ محروم نہیں ہو سکتے۔ اس طریقے سے پھر یہ ہوا کہ آیات وراثت نازل ہوئی اور وراثت تقسیم
کہ کر دی گئی، کس کا حصہ کون ہے، اور بھائی جو سگا ہے وہ واقعی وراثت کا حقدار ہوگا، وہ وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ آگئے، اس کے بعد منہ بولے بھائی کی جو وراثت کا مسئلہ تھا وہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ ان کا کوئی نہیں تھا، اب ان کا ہو گیا، تو یہ لوگ ایک دوسرے کی وراثت میں حصہ دار ہونے لگے۔ تو پوری قرآن کی آیت مبارکہ میں یہ دو باتیں بیان کی گئی کہ بعد میں ایمان لا کر مکہ سے مدینے آنے والے یہ دوسرے پہلے آئے ہوئے مسلمانوں کی ہی طرح، ان میں کوئی فرق نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ان کا اپنا بھائی مکے سے مدینہ آیا ہے تو اب وراثت کا حقدار یہ ہوگا، اسے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اس میں لڑائی، دنگا، فساد اور آتنکواد کا ذکر کہاں پہ ہے، یہ وہ لوگ بتائیں جنہیں یہ آیت آتنکواد والی لگتی۔ اچھا، اس میں جہاد کا لفظ ذکر ہوا، جاہدو۔ اب تک میں نے جتنی آیتیں بیان کی کہیں نہ کہیں جہاد کا لفظ آیا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جہاد کا لفظ ان میں سے ابھی تک جتنی آیتیں ذکر ہوئی جنگ میں نہیں آیا ہے، عبادت کے ساتھ آیا، ایمان کے ساتھ، ہجرت کے ساتھ جہاد کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جہاد دنگا نہیں ہے اور نہ دہشت کا نام ہے، جہاد اسلام کی دوسری عبادتوں کی طرح ایک عبادت ہے۔ ظاہر ہے کہ برائی کا خاتمہ کرنا، چاہے اپنے اندر کی برائی، چاہے سماج میں پائی جانے والی برائی، اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ تو جہاد اسلام میں عبادت ہے، دنگے کا نام نہیں ہے، بیجا فساد کرنے کا نام نہیں ہے، بلا وجہ کے خون خرابوں کا نام اسلام میں جہاد نہیں ہے۔ اسلام میں جہاد ایک اہم عبادت، اور اتنی اہم عبادت کا نام ہے کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اسلام میں کئی ٹائپ کی حکم ہیں شریعت کے، فرض ہیں، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، لیکن ان میں سے اہم ترین وہ ہیں جن پر اسلام کی بنیاد جنہیں کہا جاتا ہے، جیسے کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور انہی میں جہاد ہے۔ تو جہاد کا ذکر جہاں بھی قرآن میں آیا ہے عام طور پر عبادت کے طور پر آیا ہے۔ تو اس سے یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جہاد در حقیقت عبادت کا دوسرا نام، اور برائی کا خاتمہ کرنا عبادت ہی تو ہے، چاہے اپنے اندر کی برائی ختم کرنی ہو چاہے باہر کی۔ اب اگر یہ برائی ختم کرنا کسی کو دنگا لگتا ہے تو آپ اس کی مانسکتا کا اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ اس کی مائنٹلٹی کو جج کر سکتے ہیں، اس کی سوچ اور سمجھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو فتنہ فساد ہی ختم کرنا، برائی ختم کرنا دنگا لگتا ہے تو واقعی وہ لوگ دنگائی ہوں گے، ظاہر ہے، کیونکہ دنگا ختم کرنا دنگائیوں کو ہی برا لگ سکتا ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں، جو صحیح مائنٹلٹی کے ہیں، جن کی سوچ اچھی ہے، وہ ایسا تھوڑی ان کے لیے دنگا ہونا برا ہے، دنگا ختم کرنا برا نہیں ہے، بلکہ دنگا ختم کرنا ایک نیکی ہے، ایک اچھائی ہے۔ تو جہاد صرف اور صرف دنیا سے دنگا ختم کرنے کے لیے ہے، اپنے اندر کی برائی، باہر کی برائی ختم کرنے کے لیے ہے، بے وجہ بلا وجہ خون خرابوں کا نام جہاد نہیں ہے، اور یہ آیت جہاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں قرآن کی آیت کے مطابق ہر مسلمان کو جہادی ہونا چاہیے۔ آج لوگ طنز کے طور پر کہتے ہیں مسلمان جہادی، ہاں جہادی ہیں، تمام مسلمان جہادی ہیں، ہم جہادی ہیں، ہم میں سے ہر آدمی جہادی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور صرف مسلمان کو نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کو جہادی ہونا چاہیے۔ جب ہر آدمی جہادی ہوگا، برائی کے خلاف لڑنے والا ہوگا، تو یقین مانیں دنیا سے ایک ایک کر کے برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہی ہے آیت جہاد، اور یہی ہے اس آیت کا مطلب۔ انشاءاللہ اگلی آیت لے کر اگلے ایپیسوڈ میں آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔